أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام بہنیں ایمان کے بہترین حالات میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے ایمان کے بہترین حالات میں۔ آج جو ہے وہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ پہلی دعا ہے، تو پہلی دعا کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلی دعا ہے ہماری نفع مند علم کے حصول کی دعا۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ لفظ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہم، اے میرے رب، انفعنا، ہمیں نفع دے، ہمیں فائدہ دے، بما، اس سے جو، علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھایا، وعلمنا، اور ہمیں سکھا، ما ینفعنا، جو ہمیں نفع دے، جو ہمیں فائدہ پہنچائے، وزدنا، اور ہمیں زیادہ کر، علما، علم میں۔ ایک دفعہ اور دیکھتے ہیں۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ تجوید کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم، دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے جب بھی زبر آتا ہے تو وہاں پہ ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ میم کے اوپر جب بھی تشدید آتی ہے تو اس کو غنہ کر کے پڑھتے ہیں، یہاں پہ ایک الف مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اللہم، یہاں پہ اللہ کا لفظ اللہ جو ہے وہ اس کو ہم نے موٹا کیا ہے، اس سے پہلے زبر اس وجہ سے، اور میم کے اوپر غنہ کیا ہے کیونکہ اس کے اوپر شد ہے اس وجہ سے۔ آگے ہے نون ساکن۔ نون ساکن جب بھی آتا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی حرف، اخفا کے 15 حرف ہوتے ہیں، کوئی بھی 15 حرف آتے ہیں تو ان میں وہاں پر جو ہے ہم غنہ کرتے ہیں ناک کے اندر، ٹھیک ہے۔ اللہم انفعنا، عین کو واضح کر کے پڑھیں گے، آواز پلٹنی نہیں چاہیے۔ نون الف زبر نا، نون الف زبر نا، الف سے پہلے زبر آتا ہے تو الف مدہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ الف مدہ ہوگا، یعنی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اللہم انفعنا۔ آگے دیکھیں، بازے بی، میم الف زبر ما، میم الف زبر ما جو ہے یہاں پر بھی الف مدہ ہو رہا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، یہاں پہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ بما علمتنا، دیکھیں یہاں پر عین کو ہم واضح کر کے پڑھیں گے، لام کے اوپر شد ہے، اس کو تھوڑا سا جما کے پڑھیں گے۔ اور نون الف زبر نا، یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ وعلمنا، عین کو واضح کر کے پڑھیں گے، لام کے اوپر تشدید ہے، اس کو تھوڑا سا جما کے پڑھیں گے۔ نون الف زبر نا، الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ما کو یہاں پر بھی الف مدہ ہو رہا ہے، الف سے پہلے زبر ہے یعنی الف مدہ، اس کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ینفعنا، دیکھیں نون ساکن آ گیا، پھر نون ساکن کے بعد جو ہے وہ اقفا کے حرف آ رہے ہیں، تو اقفا کے حرف یہاں پر ہم یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے، اور غنہ جو ہوتا ہے وہ ناک میں ہوگا، ناک میں آواز جائے گی، ایسے پڑھیں گے۔ ما ینفعنا، نون الف زبر نا، یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے، ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ وزدنا، زا جو ہے وہ سختی والے حرف میں سے ہے، تو یہاں پر زا کو جو ہے وہ ہم زا پہ سختی کریں گے، اور دال کے اوپر دال جو ہے وہ قلقلہ حرف میں سے ہے، تو یہاں پہ ہماری آواز پلٹے گی، وزد، وزد، ٹھیک ہے۔ اور نون الف زبر نا، الف مدہ ہو رہا ہے، یہاں پہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، تو یہ اسے پڑھیں گے وزدنا، ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ علما، عین واضح پڑھیں گے، لام کے اوپر جو ہے وہ جزم ہے، تو یہاں پہ آواز پلٹنی نہیں چاہیے۔ اور میم الف زبر ما، یہاں پہ دو زبر دیے ہوئے ہیں، دو زبر جب ہم اس کو وقف کرتے ہیں تو یہ الف مدہ سے بدل جاتا ہے، تو یہاں پر الف مدہ آئے گا، ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اللہم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ترجمہ دیکھتے ہیں، ایک دفعہ اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہم، اے میرے رب، انفعنا، مجھے نفع پہنچا، بما، اس سے، جو علمتنا، جو تو نے سکھایا، وعلمنا، اور مجھے سکھا، ما ینفعنا، جو ہمیں نفع پہنچائے، وزدنا، اور ہمیں زیادہ کر، علما، علم ہے. اچھا، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم یہاں دعا میں کیا مانگ رہے ہیں. تو ہم دعا میں مانگ رہے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے نفع پہنچا اس کے ذریعے جو مجھے تو نے سکھایا. یعنی ہم نے ابھی تک جو بھی علم حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جو ہے، ہم یہاں پہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے نفع دیں. اور نفع مند علم یہی ہوتا ہے کہ نفع مند علم جس پر ہم عمل کریں. نفع پہنچا ہمیں اس علم سے جو بھی ہم نے سیکھا ہے، یعنی جو بھی ہم نے سیکھا ہے اس سے ہمیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو ہمیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اس کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کو جو ہے وہ اچھے سے ذہن نشین کرنے کی، یاد کرنے کی، اور اس کی صحیح سمجھ اور فہم عطا کرنے کی توفیق عطا فرما. آگے ہم مانگ رہے ہیں کہ وعلمنا ما ینفعنا، اور ہمیں سکھا جو بھی ہمیں فائدہ پہنچائے، اور ہمیں ہر وہ چیز سکھا دے جس سے ہمیں فائدہ ہو اور جس پر ہم عمل کریں، جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جو ہماری رائے کے لیے جو بھی چیز ہے وہ ہمیں سکھا. وزدنا علما، اور ہمیں جو ہے وہ علم میں زیادہ کر، ہمیں علم میں زیادہ بڑھا، اور ہمیں وہ چیز تک پہنچا جو چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے ہمیں وہاں تک پہنچا. امید ہے آپ لوگوں کے جو ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. تجوید کے رولز بھی بتا دیے گئے ہیں یہاں پر، اور آپ کو لفظی ترجمہ بھی بتا دیے گئے ہیں. لفظی ترجمہ یاد کرنے میں آپ کو کچھ مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں اللہم جو ہے، لفظ اللہم جب بھی کہیں پر آئے گا، کسی بھی دعا میں یا کہیں پر بھی قرآن میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو فوراً سمجھ جانا ہے کہ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں اللہم کا مطلب اے میرے رب، اللہ تعالیٰ سے پکار رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نون علی زبر نا قرآن میں جب بھی آتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے. یہاں پر نون علی زبر نا جہاں پر بھی کہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے انفعنا، ہمیں نفع پہنچا، بیما، اس کے ذریعے جو علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھایا، علمنا، جو ہمیں سکھا، ینفعنا، اور ہمیں جو فائدہ پہنچائے، وزدنا، اور ہمیں زیادہ کر، ہمیں، ٹھیک ہے. اس بات کو یہاں پہ دو چیزیں ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہم جب بھی کہیں آئے گا قرآن میں تو آپ کو پورا سمجھ جانا ہے کہ یہاں پہ اللہم یعنی کہ تو جو ہے، ہم جو ہے پکار رہے ہیں کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے یہاں پہ. اور نون لفظہ بڑھنا جہاں پر بھی کہیں پر بھی آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہم بات کر رہے ہیں اپنے لیے، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.